بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، دس از فاروق جاوید فرام جے ایس ایسوسیٹس۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ بلیو ورلڈ سٹی کے حوالے سے ہم کنٹینٹ تو تھوڑا سا کم بناتے ہیں، لیکن اکثر لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بلیو ورلڈ سٹی میں ہماری انویسٹمنٹس ہے، آپ کائنڈلی اس کے اوپر کنٹینٹ بنائیں۔ ہماری جو سوالات ہیں ان کے آپ جوابات جو ہے نا اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر دیں، اور جو ہمارے کچھ تحفظات ہیں ریلیٹڈ ٹو بلیو ورلڈ سٹی مینجمنٹ، بیلٹنگ، پھر اس کے بعد ریٹرن ویلیوز کی، ٹھیک ہے، کہ اتنے عرصے سے ہم نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، ہمیں ریٹرن اس چیز کا نہیں مل رہا، تو ان ساری چیزوں کے اوپر آپ اس کے اوپر ویڈیو بنائیں۔ تو آج میں نے اسپیشل بلیو ورلڈ سٹی کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئرنگ کرنی ہے، ڈسکشن کرنی ہے۔ ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے اور میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے تاکہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے جتنے بھی انفارمیشن ہے وہ آپ کو ٹائملی اس پلیٹ فارم پہ ملتے رہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بلیو ورلڈ سٹی ایک نیا پروجیکٹ نہیں ہے، بلکہ یہ کافی پرانا پروجیکٹ ہے۔ تقریباً 2017 میں اس کی لانچنگ ہوئی اور 2017 سے لے کے ابھی تک یہ پروجیکٹ جو ہے نا وہ چل رہا ہے۔ مطلب اس کی نئی بکنگز آ رہی ہوتی ہیں، اس کے نئے بلاکس آ رہے ہوتے ہیں، اس کی بیلٹنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے، فنکشنز بھی ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگوں کی کالز آتی ہیں اور ان کا ایک سوال ہوتا ہے کہ ہماری جو فائل ہے، ہم نے جب اس کی سب سے پہلی بکنگ آئی تھی 8 لاکھ والی 5 مرلے کی جنرل بلاک میں، تو اس پہ کتنا پروفٹ ہے؟ تو بدقسمتی سے جب وہ ہمیں کال کرتے ہیں، جب ہمیں پوچھتے ہیں، جب ہم ریلیٹڈ کنسرن ڈپارٹمنٹ سے بلیو ورلڈ سٹی کے حوالے سے جب پوچھتے ہیں تو ہمیں یہی آواز ملتی ہے کہ اس کی کوئی آفر نہیں آ رہی اور یہ ریٹرن جو ہے نا اس کے اوپر کوئی نہیں ہے، پروفٹ اس کے اوپر کوئی نہیں آ رہا۔ تو بلیو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ کے ساتھ لوگوں کی یہی ہمیشہ پرابلم رہی ہے یا لوگوں کا گلہ رہا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ہماری جو فائلز ہے یا ہم نے جو انویسٹمنٹ کی تھی، ہمیں اس ٹائم یہ بتایا گیا تھا کہ ہماری جو فائل ہیں وہ جب آپ لیں گے 4-5 سال بعد 2023-24 میں آپ کو جو ہے نا 50 لاکھ اس کی پروفٹ پرائس ہو جائے گی 5 مرلے کی۔ کسی کو بتایا گیا کہ آپ کی 16 لاکھ ہو جائے گی، آپ کی جو ہے نا جتنی ریٹرن جتنا آپ نے انویسٹمنٹ کیا آپ کو ڈبل پروفٹ ملے گا۔ لیکن انفارچونیٹلی جو ہے نا اگر آپ دیکھیں جو ہے نا گراؤنڈ ریئلٹیز کو، تو بلیو ورلڈ سٹی سارے کام کر رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، لیکن اپنے ریٹس کو جو ہے نا وہ سٹیبلٹی یا سٹیبل کرنے میں بالکل ناکام رہی ہے۔ جب وہ فائلز مارکیٹ میں لوگ بیچنے کے لیے جاتے ہیں، اسی کنسلٹنٹ کے ساتھ اسی ڈیلر کو جب کہتے ہیں کہ یار یہ فائل ہمیں جب آپ نے لے کے دی تھی اس سے آپ نے کہا تھا کہ یہ ایک اچھی انویسٹمنٹ ہے، آپ کو اس میں ریٹرن ملے گا، لیکن اب جب ہم آپ کو سیل کرنے کے لیے دے رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں سیل اس کو کر پا رہے اور جس کے اوپر ہمیں ریٹرن کیوں نہیں مل رہا؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ مینجمنٹ کو کوئی ایسی پالیسی بنانی چاہیے، ایسے اس میں جو ہے نا وہ فیچرز لے کر آنے چاہیے تاکہ لوگوں کو فائدہ بھی ہو، لیونگ سٹینڈرڈ بھی ملے، اور جتنے بھی بیسکس جو ایک سوسائٹی کے اندر ہوتے ہیں وہ ان کو ملیں۔ دیکھیں، ایک تو میں نے سب سے پہلے آپ کو ایک سب سے بڑی جو پرابلم ہے وہ ڈسکس کی کہ لوگوں کو ریٹرن نہیں مل رہا۔ اگر آپ بلیو ورلڈ سٹی کی بات کریں، بلیو ورلڈ سٹی کے ساتھ ہی آپ کا فیصل ہلز جب لانچ ہوا تھا، ٹھیک ہے، آپ کی B17 بھی اس ٹائم لانچ تھی، لیکن اس ٹائم B17 میں بھی بڑے مناسب ریٹ پہ پلاٹ مل جاتے تھے 25-26 لاکھ میں، لیکن وہاں پہ ابھی تقریباً 70 لاکھ میں ایف بلاک میں آپ کو پلاٹ ملتے ہیں۔ آپ فیصل ہلز کی اگر بات کریں تو اس ٹائم مارکیٹ نو ڈاؤٹ ڈاؤن ہے، لیکن اس کے باوجود 16 لاکھ والی بکنگ اس ٹائم لانچ ہوئی تھی، لیکن ابھی آپ اگر دیکھیں ریٹ تو منیمم بھی پوزیشن پلاٹ آپ کو 30 لاکھ میں بھی مل جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ بلیو ورلڈ سٹی کی بات کریں تو آپ کو آفر ہی نہیں آتی، آپ کی فائلز بکتی ہی نہیں ہیں اور سٹک ہو جاتی ہیں، اور ابھی تک سٹل جو ہے نا لوگوں کو مطلب اس حوالے سے بڑی مایوسی ہوتی ہے، اور ہمیں لوگ بہت سارے کال کرتے ہیں کہ آپ ہماری فائلز کو بیچ دیں۔ ابھی ریسنٹلی انہوں نے مرجنگ کے حوالے سے جو اناؤنسمنٹ کی ہے کہ ہم آپ کی فائل واپس لیں گے، لیکن جب میں نے اس کے اوپر ڈیپلی چیک کیا کہ مرجنگ ان کی پالیسی کیا ہے، تو مرجنگ میں انہوں نے بے تحاشا قسم کے ٹیکسز لگائے ہیں۔ اگر ایک بندے نے ٹوٹل 10 لاکھ روپے تھرو پراپر چینل وداؤٹ اینی مرجنگ جمع بھی کروائے ہیں، اگر اوورسیز پاکستانی ہے بینک کے تھرو اس نے پیمنٹ جمع کروائی ہے، تو اس کو بیچارے کو ریٹرن میں جو ہے نا تک صرف جو ہے نا 4-5 لاکھ روپے ملتا ہے، 50% سے زیادہ اس کی ڈیڈکشن ہو جاتی ہے مختلف قسم کے ٹیکسز میں اور باقی جتنے بھی فیسز ہیں۔ تو مطلب ان کی مرجنگ کی جو پالیسیز ہے وہ بھی کافی ڈینجرس ہے، اس میں بھی لوگ اور زیادہ جو ہے نا وہ ڈس آؤٹ ہو گئے ہیں۔ بائی بیک کی پالیسی تو انہوں نے نکالی ہے، لیکن لوگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس حوالے سے پریشان ہیں۔ تو مینجمنٹ کو چاہیے کہ مرجنگ بھی اگر آپ نے کرنی ہے یا اگر آپ نے بائی بیک کرنی ہے فائلز بلیو ورلڈ سٹی کی، تو کوئی ایسا پالیسی بنائے کہ لوگوں کو کم سے کم ٹیکس دینا پڑے اور ان کی میکسیمم فائل ایڈجسٹ ہو سکے یا پھر مرج ہو سکے۔
یہ سیکنڈ جو ہے نا سب سے زیادہ کنسرن جو ہے نا لوگ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا اب ہم نے فائل مرج تو کروا رہے ہیں لیکن ہمیں ریٹرن میں بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. تو یہ جو ہے نا بہت بڑی اس ٹائم ٹینشن کی جو ہے نا بات ہے اینڈ یوزر کے لیے. اور جو تھرڈ سب سے زیادہ کنسرننگ چیز ہے اینڈ یوزر کے لیے وہ یہ ہے کہ ان کا ابھی تک NOC اپروو نہیں ہوا. تقریباً 5-6 سال ہونے کو ہے اور ویسے تو باتیں کافی ہوتی ہیں, سارے معاملات چلتے ہیں, لیکن ان کا NOC جو ہے نا وہ سٹل جو ہے نا وہ ناٹ اپرووڈ کے سٹیٹس میں ہے. اور لینڈ کی باتیں تو ہوتی ہیں کہ ہمارے پاس بہت بڑی لینڈ ہے, ہم نے بہت بڑی جو ہے نا ایریا کو پرچیز کر لیا ہے, لیکن جب آپ گراؤنڈ ریالٹیز پہ دیکھیں, جب ڈاکومنٹیشن دیکھیں تو NOC ان کا اپرووڈ نہیں ہے, جس کی وجہ سے جینون کلائنٹ اینڈ یوزر جس نے ایک جو ہے نا وہ سیلریز میں سے بچت کر کے اپنی انسٹالمنٹ کی اماؤنٹ نکال کے پلاٹ کو بنایا تھا, لیکن اس کو جب پتہ لگتا ہے کہ میرے جو پروجیکٹ ہے جہاں پہ میں نے پیسے لگائے ہوئے ہیں اس میں NOC اپروو نہیں ہے تو وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے. تو یہ جو پرابلم ہے یا یہ جو چیز ہے وہ سوسائٹی مینجمنٹ کو چاہیے کہ اس چیز کو وہ سولو کرے اور اس کو NOC کو اپروو کروا دینا چاہیے. NOC اپروول اگر اتنا ہی مشکل ہے تو پھر کیپٹل اسمارٹ سٹی کے لیے بھی مشکل ہوتا. انہوں نے اس کی اپروول لے لی ہے. یا اگر آپ دیکھیں جو اچھے پروجیکٹس ہیں اسی کے ساتھ جب فیصل ہل جب لانچ ہوا تھا انہوں نے اپنے NOC اپروو لے لیا. نیو میٹرو سٹی جو گجر خان ہے انہوں نے اپنے NOC اپروو کروا لیا ہے. اگر آپ لاہور اسمارٹ سٹی کو دیکھیں انہوں نے اپنے NOC اپروو کر دیا, لیکن بلیو ورلڈ سٹی کیا وجہ ہے کہ ان کا NOC اپروو نہیں ہو رہا ہے؟ یہ ویسے سوچنے کی بات ہے. یہ چیزیں کافی کنسرننگ ہیں کلائنٹس کے لیے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, یہ 3 پوائنٹس ہیں, یہ سوالات ہیں جو مین کیے جاتے ہیں کلائنٹس کی طرف سے بلیو ورلڈ سٹی میں جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہیں. وہ ہم سے اکثر فون کر کے پوچھتے ہیں اور یہ ہماری اپلیکیشن بنتی ہے, ہمارا فرض بنتا ہے کہ جب ہم ایک پلیٹ فارم پہ جب ہمیں لوگ سنتے ہیں, ہمارے ایک سبسکرائبر ایک اچھی فیملی بن چکی ہے, تو ہمارا بھی کام بنتا ہے کہ ہم ان کی آواز جو ہے وہ آگے تک بڑھائیں, تو آگے تک لوگوں کو پہنچائیں, انتظامیہ کو پہنچائیں. انتظامیہ کو چاہیے کہ ان جو یہ سیریس کنسرن ہیں 3 قسم کے, ان کو جو ہے نا وہ سارٹ آؤٹ کرے, ان کا حل نکالے اپنے کلائنٹس کے لیے. تو باقی اگر دیکھیں میں نے آپ کے سامنے وہ سوالات وہ چیزیں رکھی ہیں جو آپ لوگ ہمیں کال کر کے پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ مینجمنٹ کے ساتھ ڈسکس کریں. بعض اوقات انسان کچھ چیزیں مس بھی کر جاتا ہے. اگر آپ کی کوئی اور کیوری ہے ریلیٹڈ ٹو بلیو ورلڈ سٹی, اگر آپ کی کوئی اور جو ہے نا وہ شکایات ہیں مینجمنٹ سے, تو نیچے دیا وہ نمبر ہے اس پہ آپ ہم سے رابطہ کریں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر مینجمنٹ کے ساتھ بات کریں, اس کے اوپر ولاگ بنائیں. اور اس کے علاوہ جو ہے نا اگر آپ کی فائلز ہیں, اگر آپ اس کو سیل کرنا چاہتے ہیں, اور اگر اس کے والے سے اگر آپ نے کوئی انفارمیشن لینی ہے بلیو ورلڈ سٹی کے میں, تو آپ نیچے دیے نمبر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں 24 گھنٹے. انشاءاللہ ہم آپ کو جو ہے نا ہر ٹائم جو ہے نا انشاءاللہ اویلیبل ہوں گے آپ کے لیے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو ریلیٹڈ ٹو بلیو ورلڈ سٹی. میں امید کروں گا آپ کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.